الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب رحمت کائنات فخر موجودات امام الانبیاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبانہ عالیہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد سامعین کرام، حاضرین محترم، برادران اہل سنت، ادب خوردگان نگاہ محبت، قرآن مجید فرقان حمید جو کلمات پڑھے گئے ہیں ان میں اللہ رب العالمین جل جلالہ اپنے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت کی مودت کا ذکر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی قریبی ہیں، قرابت والے، ان سب کے ساتھ محبت رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے ہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے بھی پیارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سارے پیاروں کا ذکر کرنا، کی یاد منانا، اسے محبت کرنا، اللہ کو احترام بجانا، یہ ہر مسلمان کا لازم ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیاروں کا ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک سے لگنے والی خاک کا بھی ذکر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ میں اپنے تمام اہل قرابت کا ذکر کیا، ان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا۔
اور اس کے علاوہ جو اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ والوں کی یاد ہوتی ہے، حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے پاس ہے۔ اب اس کی رحمت جو ہے وہ ہر جگہ پر ہے۔ جب اللہ تعالی محدود نہیں ہے، لامحدود ہے، ایسے اس کی رحمت بھی محدود نہیں ہے، ہر جگہ پر اس کی رحمت ہے۔ لیکن چونکہ اس کی رحمت ملتی اس کے خاص بندوں کے ذریعے سے، نیک لوگوں کے ذریعے سے ملتی ہے۔ نیک لوگ ہی اصل میں اس کی رحمت کے حقدار ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ محسن، نیک، اللہ والے، صالحین، یہی وجہ ہے کہ مسلمان جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب پیاروں کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ وہ ذکر ہے کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے۔ کہیں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہیں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہیں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کہیں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم وغیرہ۔ الگ الگ لوگوں کا نام لے کر ان کی ذات کا ذکر کر کے حکم دیا کہ تم بھی ان کا ذکر کرو، تم بھی ان کی یاد رکھو۔ چونکہ اسلام کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے کارنامے ہیں وہ سارے اللہ والوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کی طاقت ہے، وہ جو چاہے کر لے، نظام کائنات کو بالکل بدل دے، تبدیل کر دے، قادر ہے اس پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو بھی کائنات میں کرواتا ہے وہ اپنے بندوں سے کرواتا ہے، قادر ہونے کے باوجود ان کو عظمت اور ان کو شان دینے کے لیے ان کے ذریعے سے کرواتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اسباب کے ذریعے سے کرواتا ہے۔ اب دیکھو نا، آج تک ان ابابیلوں کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہے جنہوں نے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ہاتھی والوں کو مارا تھا۔ اب کہاں ابابیل کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے مطابق یہ کام سر انجام دیا، اور ان کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، پوری سورت اس کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور کہاں اللہ کے نیک بندے؟ اب دیکھو، پرندوں سے، دیگر جانوروں سے تو انسان افضل ہے، اور انسانوں سے مسلمان افضل ہے، مسلمانوں سے صالحین افضل ہے، اسی طرح درجات ہیں۔ تو جب ایک جانور، ایک پرندہ جو ہے وہ قابل احترام بن جاتا ہے اللہ والوں کے لگنے کی وجہ سے، ایک کتے کا ذکر قرآن میں آ جاتا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، تو جن کے ساتھ لگنے سے کتے کو یہ شان ملی ہے، ان کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ تو پھر وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے کہ جن کا اس طرح ذکر ہوا، اصحاب کہف۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب نبیوں سے بلند ہیں، آپ کی امت سب امتوں سے بلند ہے۔ اس لحاظ سے آپ کی امت کے ولی، نیک، متقی، پرہیزگار، آپ کے قریبی پہلے تمام لوگوں سے بہتر اور افضل ہے۔
ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ کو ایسے پسندیدہ ہے کہ وہ اس پر خوش ہوتا ہے، اس پر راضی ہوتا ہے، اور ان کا ذکر کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرماتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، تمام صالحین اور تمام متقین اور مقربین اللہ تعالیٰ کے اپنی جگہ پر اس ماہ مقدس میں، محرم الحرام شریف میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ان میں خاص جو کربلا کے شہداء کے سرار ہیں، تاجدار ہیں، سردار ہیں، شہزادہ گلگون قبا، راکب دوش مصطفیٰ، امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے جو کام کیا، جس طریقے سے شہادت کا مقام حاصل کیا، وہ رہتی دنیا تک قائم رہے، قیامت تک آنے والے مسلمان آپ کی عظمت کو سلامی عقیدت پیش کرتے رہے۔ آپ سے پہلے بھی شہید ہیں، بڑے بڑے شہید ہیں، لیکن امام علی مقام امام حسین کی شہادت میں ایک خاص پہلو ہے، ایک انفرادیت ہے، ایک امتیازی شان ہے۔ وہ کیا؟ علماء محدثین یہ لکھتے ہیں کہ سب کی شہادت اپنی جگہ پر، شہید کا بڑا مقام ہے، اور جو بھی شہید ہے اس کے لیے شہادت کا وہی مقام ہے جو اسلام نے مقرر کیا ہے، اور جتنی زیادہ مظلومانہ شہادت ہے، جتنے زیادہ دکھ، مسائل، صدمے برداشت کیے، اتنے زیادہ درجے ہیں، اس لحاظ سے درجات اور فضائل ہیں۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شہید ہیں کہ آپ کی شہادت اصل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت تھی۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار فضائل دیے، جن کو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اب ان میں بڑے بڑے آپ کے فضائل مشہور ہیں، شہرت حاصل ہے، بلکہ یہاں تک موجود ہے کہ پہلے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو فضیلتیں، جو شانیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انفرادی طور پر عطا فرمائی تھیں سرکار کی ذات میں، وہ ساری جمع کر دی، وہ سب جمع کر دی۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچے ہما دارن تو تنہا داری، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ اور پھر کسی کہنے والے نے کہا کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، لیکن ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو جو بھی فضیلت آپ کو پہلے نبیوں میں ملے گی، سرکار کی ذات میں منفرد طور پر ملے گی۔ حضور کی ذات میں وہ ساری فضیلتیں اللہ نے جمع کر دی اور سب کا اظہار ہو گیا۔ ایک فضیلت جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدس میں تھی، لیکن اس کا اظہار نہیں ہوا تھا، اور وہ فضیلت شہادت کی فضیلت ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہادت کی فضیلت عطا فرمائی تھی، وہ رتبہ دیا تھا، لیکن اس کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کائنات سے تشریف لے گئے اور آپ شہادت کے مقام پر بھی فائز ہوئے۔ خیبر کے یہودیوں نے آپ کو زہر دیا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ زہر کا اثر ہر سال لوٹ آتا ہے، ہر سال لوٹ آتا ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عائشہ اس وقت بھی میں اس کا اثر محسوس کر رہا ہوں۔
اور بخاری شریف کے اندر یہ باتیں موجود ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اور علماء نے کہا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ کہا رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کا مرتبہ لے کر گئے، شہادت کی فضیلت لے کر گئے، یعنی اس زہر کی وجہ سے فوراً آپ کا وصال نہیں ہوا، فوراً اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ آہستہ 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 ہر سال اس کا اثر لوٹ آتا، بالآخر اسی کے اثر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کے مقام پر فائز۔ لیکن اب یہ رتبہ تو ہے، یہ فضیلت تو ہے، لیکن یہ چھپی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے۔ ایسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احد شریف، جنگ احد کے مقام پر دندان مبارک شہید ہوا۔ اب وہ ایک دندان مبارک کا تھوڑا سا شہید ہونا، اور یہ نہیں کہ سارا جو ہے نا دانت مبارک ہی نکل گیا تھا، نہیں، دانت نکلا نہیں تھا، اس کے تھوڑے سے کنگرے کنارے وہ گرے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ ہر عیب سے پاک ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں وہ کنارے گرنے کی وجہ سے سرکار کے اندر عیب نہیں آیا تھا، بلکہ سرکار کا حسن اور بڑھ گیا تھا۔ اب یہ بھی ایک عجیب انداز ہوتا ہے، ایک چیز کسی اور کے اندر پائی جائے تو وہ عیب شمار ہوتی ہے، لیکن وہی چیز اگر کسی اور کے اندر کسی اور انداز میں پائی جائے تو وہ اس کے لیے خوبی بن جاتی ہے، یعنی اس کے حسن و جمال کے ساتھ ایسی جو ہے نا مل جاتی ہے، اور ایسی میل کھاتی ہے، اور ایسی اس کے ساتھ جو ہے نا رچ بچ جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ اس کے لیے مناسب ہے۔ یعنی یہ تو عام لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں، اور بعض ایسی چیزیں کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا جب اظہار ہوا تو سرکار کے حسن میں اور اضافہ ہوا۔ اب سامنے والے دانت مبارک سے تھوڑے سے کنگرے گرے تھے کنارے، اور اس کی وجہ سے سرکار کا حسن اور بڑھ گیا۔ اب یہ جو کنارے گرے تھے یہ کائنات کے تمام شہیدوں کی شہادت سے افضل ہے۔ میدان جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا اتنا سا پرزہ شہید ہونا، یہ ساری کائنات کے مسلمانوں اور ساری کائنات کے شہیدوں کے اپنے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے، جان دینے، شہادت پانے کے رتبے سے بھی کہیں بلند ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دانت مبارک کے شہید ہونے سے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ کون سرکار کی شان کے کسی پہلو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو ہر لحاظ سے آپ کی عظمت بے مثل ہے، بے مثال ہے، لاجواب ہے، باکمال ہے۔ کسی لحاظ سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باقی شانیں اور باقی کمالات اور باقی فضیلتیں بے مثل ہیں، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت بھی کائنات کی تمام شہادتوں سے بلند بھی ہے اور بے مثل بھی ہے، کیونکہ نبی کی ہر شان بے مثل ہوتی ہے نا۔ لیکن آپ کے سامنے جو بات عرض کر رہا ہوں وہ ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں کہ سرکار کو یہ فضیلت حاصل تھی شہادت والی، یہ رتبہ ملا تھا شہادت والا، اور ایسا بلند ملا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بات اس پہلو پہ ہو رہی ہے کہ شہادت والا پہلو نمایاں نہیں ہوا تھا، اظہار نہیں ہوا تھا اس کا، لوگوں کے سامنے کھل کے نہیں آیا تھا، چھپا رہا، پوشیدہ رہا، در پردہ رہا، پسے پردہ رہا، واضح نہ ہو سکا۔ کیوں؟ ایک تو یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود وعدہ کیا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، پیارے لوگوں سے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت خود کرے گا، کوئی تیری ذات تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی تجھ پہ تلوار نہیں چلا سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ کسی نے تلوار نہیں چلائی، آپ کے جسم مقدس تک کوئی پہنچ نہیں سکا، آپ کا جسمی انور صحیح سلامت رہا، محفوظ رہا۔ تو وہ حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اب ایک طرف یہ حفاظت کا وعدہ تھا کہ آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، تلوار نہیں آپ پہ چلا سکتا، اور ایک دوسری طرف شہادت کا مرتبہ تھا۔ اب شہادت تو یہی ہوتی ہے کہ میدان جنگ میں جا کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے اور دشمن کا وار چلے، تلوار سے آدمی شہادت کا مقام حاصل کرے تو یہ شہید ہوتا ہے۔
لیکن اب اللہ تعالیٰ آپ کے وجود پاک کو بچانا بھی چاہتا تھا اور آپ کو شہادت کا مقام عطا فرمانا بھی چاہتا تھا۔ اب یہ دونوں باتیں کس طرح ہو سکتی تھی؟ قدرت نے ایسا انتظام کر دیا کہ آپ کا جسم مقدس محفوظ بھی رہا اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو شہادت کا بلند مقام بھی عطا فرما دیا۔ وہ اس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ بولو حسن اور حسین دونوں میرے بیٹے ہیں۔ پر میں ہاذا ابنا یا ولی بنا بنتی او کما قال، یہ دونوں میرے بیٹے بھی ہیں، میری بیٹی کے بیٹے بھی ہیں۔ شہزادگان فاطمہ بھی ہیں، شہزادگان مصطفیٰ بھی ہیں، میرے بھی صاحبزادے ہیں، میری بیٹی کے بھی صاحبزادے ہیں۔ اپنے بیٹے قرار دیا۔ اب جب اپنے بیٹے قرار دیا دونوں کو، امام حسن کو امام حسین کو، تو وہ جو شہادت والا مرتبہ اور شہادت والی فضیلت تھی نا، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے آپ کی ذات مقدس سے ان شہزادوں کی طرف منتقل کر دی۔ سرکار کی ذات سے ان سرکار کے نواسوں کی طرف، بولو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ کیا کر رہا کہ شہادت کا جو رتبہ تھا اور شہادت کا جو اظہار ہونا تھا، شہادت کی جو فضیلت تھی، جو درجہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہزادوں کی طرف منتقل کر دیا۔ اب امام حسن بھی شہید ہیں، امام حسین بھی شہید ہیں۔ امام حسن کو زہر دیا گیا اور امام حسین کو تلوار کی کار سے شہید کیا گیا۔ شہادت انہوں نے بھی پائی، شہادت انہوں نے بھی پائی، جام شہادت انہوں نے بھی نوش کیا ہے، جام شہادت انہوں نے بھی نوش کیا ہے۔ وہ بھی شہادت کے مقام سے سرفراز ہوئے، یہ بھی شہادت کے مقام سے سرفراز ہوئے، اور ان میں ایک کو شہادت سری ملی، ایک کو شہادت جہری ملی۔ سری شہادت پوشیدہ، جاری شہادت اعلانیہ۔ امام حسن بھی شہید ہوئے لیکن وہ شہادت پوشیدہ تھی، چھپی ہوئی تھی۔ وہ کیسی شہادت تھی؟ زہر دیا تو گھر میں ہی آپ کی شہادت واقع ہو گئی، میدان جنگ میں نہیں گئے۔ اور امام حسین کو شہادت ملی، میدان جنگ میں گئے، مقابلہ کیا اور وار کیا بھی، وار برداشت بھی کیا۔ پھر دشمن کا وار لگنے سے آپ شہادت کے مقام سے سرفراز ہوئے۔ اب ایک ہوتی ہے شہادت سری جو چھپی ہو، ایک ہوتی ہے شہادت جاری جو کھلی ہو، اعلانیہ اور نمایاں ہو۔ اب شہادت کے دو حصے کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ امام حسن کو دے دیا، ایک حصہ امام حسین کو دے دیا۔ انہیں بھی شہادت عطا فرمائی، انہیں بھی شہادت عطا فرمائی، انہیں شہادت سری عطا فرمائی، انہیں شہادت جہری عطا فرمائی۔ اور دونوں شہادتیں اصل میں حضور کی ذات کی شہادتیں تھیں جو سرکار کی ذات میں منتقل ہوئی، اور کائنات والوں کو بتا دیا کہ حسن کی شہادت بھی اصل میں مصطفیٰ کی شہادت ہے، حسین کی شہادت بھی اصل میں مصطفیٰ کی شہادت ہے۔ اور کائنات والوں کو یہ بات واضح طور پہ کھول کے بیان کر دی کہ ان کی شہادت مصطفیٰ کی شہادت ہے، جو مصطفیٰ کو شہادت کا درجہ ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا اظہار حسن کے ذریعے کر دیا ہے، حسین کے ذریعے سے کر دیا۔ اب گرامی قدر حضرات، ایک پہلو یہ تھا کہ ایک ہی شہادت مل جاتی، سری شہادت امام حسن کی کافی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شان ہے، جو کمال ہے، وہ چھپا نہیں رہتا، وہ ساری کائنات کے سامنے نمایاں ہوتا ہے۔ دیکھو نا، چاند دو ٹکڑے ہوا، بچہ بچہ جانتا ہے جی۔ حضرت علی کی آنکھوں میں سرکار نے لعاب لگایا، شفا مل گئی، بچہ بچہ جانتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کا معجزہ سرکار کو ملا، مسلمانوں کا چھوٹا بڑا سب جانتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ چھپاتا نہیں، کھول دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ نبی کے ذکر کو بلند کرتا ہے، اس کو چرچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو مٹانے والوں کو مٹا دیا،
ختم کرنے والوں کو ختم کر دیا، دشمنی کرنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میاں میت کر دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس بات کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، جلنے والے جلتے رہے، جل کے خاک ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا اسی طرح رہے گا، آج بھی ہے، قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ ذرا مل کے کہے ایک بار سبحان اللہ، ذرا ذوق سے بولو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا ہر پہلو اللہ تعالیٰ نے نمایاں کر دیا، کھول دیا، واضح کر دیا۔ اب یہ شہادت کا پہلو اگر سرکار کی ذات میں تھا یا فضیلت سرکار کی ذات میں تھی اور یہ چند لوگوں کو پتہ چلتی، 2000 صحابہ کو پتہ چل جاتی یا اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تو اب یہ سرکار کی شان کا پہلو گویا اس طرح نمایاں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی شہادت دے دی، ایک سری بھی اور جہری بھی، اور جہری کو پھر ایسی شہرت عطا فرمائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے اعلان سے پہلے شہادت حسین کا چرچا شروع ہوا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی ولادت کے موقع پر ان کی شہادت کی خبریں سنائیں، اس کے علاوہ مختلف مواقع پر حضرت امام علی مقام کی شہادت کی خبریں دی جاتی رہی، پیش گوئیاں ہوتی رہی، حتیٰ کہ آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ اور شہادت کے واقع ہونے کے موقع پر کیا ہوا، کائنات والوں کو تب بھی پتہ چلا، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے چل کر میدان کربلا میں گئے، خون حسین اور دیگر شہداء کے خون کو شیشی میں جمع کرتے رہے، اور پھر اس کے علاوہ زمین والے، آسمان والے، انسان، جنات، سب کے سب شہادت حسین پر روئے، آہ و بکا کی، آنسو بہائے، زمین بھی روئی، آسمان بھی رویا، مشرق و مغرب، شمال و جنوب سب روئے۔ ایک وہ ہوتا ہے جس پہ وہ مر جاتا ہے تو اس پہ کوئی رونے والا نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے فما بقت علیہم السماء والارض، ان پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ کچھ وہ ہیں کہ جن پہ نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے، بلکہ انسانوں میں بھی کوئی رونے والا نہیں ہوتا، اور ایک حسین ہے جس پر زمین بھی روئی، آسمان بھی رویا، اپنے بھی روئے، بیگانے بھی روئے، انسان بھی روئے، جنات بھی روئے۔ یہ رونا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ میدان کربلا سے اس علاقے سے مختلف علاقہ جات سے جب کوئی زمین سے پتھر اٹھایا جاتا ہے تو نیچے خون ملتا، اور جنوں کی آہوں پکار، نوحہ پڑھنے اور رونے کی آوازیں آئیں، اور پھر اور ہمارے یہاں تک لکھا ہے کہ آسمان پر یہ جو سورج جب غروب ہوتا ہے اور کناروں پر یہ جو سرخی پھیلتی ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ سرخی شہادت حسین سے پہلے نہیں تھی، یہ امام علی مقام امام حسین کی شہادت پر آسمان کے کناروں پر سرخی آئی۔ گویا یہ خون حسین کی سرخی کا عنوان ہے کہ آسمان بھی ان کے خون کے آنسو رو رہا ہے، زمین بھی ان کے لیے رو رہی ہے۔ اب قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اب ان کا ذکر ہوتا رہے گا، نعرے لگتے رہیں گے، چرچا ہوتا رہے گا، شور آتا رہے گا۔ اب کائنات کا بچہ اس شہادت سے آگاہ ہے، واقف ہے، اور خوب جانتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر شان والے پہلو کو جب اللہ تعالیٰ نے اس قدر چرچا اور شہرہ عطا کیا، شہادت کے پہلو کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس قدر چرچا اور شہرہ عطا کر دیا کہ یہ مشہور ہو گئی، ایسے جیسے سورج چمک رہا ہے، جیسے دن دھمک رہا ہے۔ اور اس شہادت کو پھر سرکار کی ذات نے جمع کر کے کائنات والوں کو بتا دیا، حسین کی شہادت اصل میں مصطفیٰ کی شہادت ہے، اور حسین کی شہادت اصل میں سرکار کی ذات سے منتقل ہو کر ان کی ذات میں آئی تھی، لہذا اس شہادت کو ہم نے چرچا اور شہرہ دے کر نبی کے شہادت والے پہلو کو بھی ہم نے بلند بالا کر دیا۔ اس لحاظ سے شہادت کے پہلو کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں بھی کیا، چرچا بھی اس کا کیا، شہرہ بھی ادا کیا، تاکہ جس طرح باقی سرکار کی شان کے پہلو چھپے نہیں، کھل گئے، واضح ہو گئے، لوگوں پر نمایاں ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا یہ پہلو بھی چھپا نہ رہے، بلکہ کائنات والوں کے سامنے چمکتے ہوئے سورج کی طرح واضح۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے گرامی قدر کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میدان کربلا میں کس لیے پہنچے؟ یہ درجہ شہادت حاصل کرنے کے۔ امام علی مقام میدان کربلا میں درجہ ہے، بولو، درجہ شہادت حاصل کرنے کے لیے پہنچے۔ انہیں یقین تھا، ظن غالب ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ یہ شہادت ہونے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس حوالے سے کسی بات پر سمجھوتا نہیں کیا، یزیدیوں سے کپڑوں باعث نہیں کیا، کوئی ان کے ساتھ اس طرح کا سمجھوتا کہ جس کی وجہ سے آپ کے موقع میں کمی آئے، نرمی آئے، یا دین اسلام کے کسی پہلو کے اندر لچک آئے، یہ والا کام آپ نے نہیں کیا۔ آپ سینہ سپر ہو کر، چٹان بن کر کھڑے ہو گئے، اور جو بات آپ نے پہلے دن سے کہی تھی وہی بات آپ کی زبان پر آخر دم تک رہی۔ آپ کو پتا تھا کچھ بھی ہو یہ شہادت اللہ نے مجھے عطا فرمانی، یہ میرے نصیب میں ہے، یہ میرے حصے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منائی جاتی ہے آج، اور منانی بھی چاہیے۔ جو لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں، ہوتے رہے، ہمیں کسی کے پریشان ہونے سے بھی کوئی سرکار نہیں، کسی کے خوش ہونے کی بھی ہمیں کوئی لالچ نہیں۔ خوش ہوتا ہے تو ہو، نہیں ہوتا تو نہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی یاد اور ان کا دل منانا اور ان کی محبت کا اظہار کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ امام حسین کا ذکر کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا۔ اس لیے جب تک ایک حسینی بھی زندہ رہے گا، ایک صحیح العقیدہ مخلص مسلمان قیامت تک کسی دور میں ایک بھی زندہ رہے گا، اس دور میں بھی حسین کی عظمت کے نعرے لگتے رہے۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں نبی کے گھرانے والے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا، برفان اللہ کا ذکر، کہ میں نے تجھے چرچا اور بلندی عطا کر دی ہے پیارے، آج اسی کا صدقہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین کے ذکر کو بھی اللہ تعالیٰ نے چرچا اور بلندی عطا فرمائی۔ کیونکہ یہ فلسفہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ یہ شہادت اصل میں سرکار کی ذات سے منسلک تھی۔ شہادت حسین اصل میں سرکار کی شہادت ہے، اور یہ سرکار کی فضیلت اور عظمت کا پہلو تھا جس کو اللہ نے نمایاں کر دیا، اور یہ نمایاں تھا، نمایاں ہے، نمایاں رہے گا، کوئی مٹا نہیں سکتا اس کو۔ حسین کا نام زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام علی مقام امام حسین نواسہ رسول ہیں اپنی جگہ پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، راکب دوش مصطفیٰ بھی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بھی ہیں، کوئی شک نہیں، علی المرتضیٰ کے بیٹے بھی ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس لیے بھی زندہ ہے کہ آپ کا کردار زندہ ہے، آپ کا مشن زندہ، آپ کا نام لینے والے زندہ، کربلا کا میدان زندہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نواسے سے عقیدت رکھنے والے مسلمان زندہ، اور خود حسین بھی زندہ ہے، حسین کا نانا مصطفیٰ بھی زندہ ہے، اور رب اولا بھی زندہ، اور اس زندہ خدا نے زندہ نبی کے نواسے کو ایسی زندگی عطا فرمائی کہ قرآن نے شہید کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ مردہ گمان بھی نہیں کرنا ہے، ایسی شہادت دے دی۔ پھر افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ حسین کا ذکر اور یاد کیا ہے۔ اب دیکھیے 10 ذوالحجہ کو ایک یاد منائی جاتی ہے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی۔ 10 ذوالحجہ کو ان کی یاد منائی جاتی ہے کہ اس دن ان کی قربانی ہوئی تھی، ایک 10 ذوالحجہ کو قربانی ہوئی تھی، ایک 10 محرم کو قربانی ہوئی تھی۔ اللہ کے نام پر ایک قربانی 10 ذوالحجہ کو دی گئی،
اور ایک قربانی کیا، کئی قربانیاں 10 محرم کو دی گئی. دونوں قربانیوں کو ہمارا سلام ہو. دونوں کی قربانیاں اپنی اپنی جگہ پر قابل احترام ہیں. لیکن آؤ قابل توجہ یہ بات ہے کہ جب 10 ذوالحجہ کو قربانی ہوئی تو باپ نے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیاری کی تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کا ایک قطرہ بھی زمین پر بہنے نہیں دیا. حضرت اسماعیل کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا. اور 10 محرم کو جو قربانی ہوئی امام حسین کی تو امام حسین کے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بچا. توجہ چاہوں گا، حضرت اسماعیل کے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا اور ادھر حسین کے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بچا. انہوں نے اپنا سارا خون بہا دیا اور ادھر باپ بیٹے کو ذبح کرنے لگا ہے اپنے ہاتھوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. ادھر باپ اپنے بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اللہ کے نام پہ قربان کر رہا. اب وہ بھی قربانی ہے، یہ بھی قربانی ہے، اس کی بھی یاد مناتے ہو. تو نادانو، جہاں پر خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اس کی یاد تو منائی جاتی ہے، منانی بھی چاہیے. اور جہاں پر خون کا ایک قطرہ بچا ہی نہیں ہے اس کی یاد کو بدعت کہتے ہو. اور پھر جہاں باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اس کے ہاتھوں کو روک دیتا ہے، اس کی یاد کو تو منایا جاتا ہے. اور ادھر جب بیٹا اپنے بیٹے کو اٹھا کر باپ میدان کربلا میں لے کر جاتا ہے اور پھر اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، وہاں پہ اس کو بچاتا بھی نہیں ہے. تو جس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر، ننھے شہزادے کو قربان کر دیا اور جوان کو شہادت کا دلہا بنا کر میدان کربلا میں بھیج دیا اور اپنے بھتیجوں کو میدان کربلا میں روانہ کر دیا اور دیگر عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے نظروں کے سامنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بڑی جرأت اور بہادر صبر و ہمت استقرار کے ساتھ میدان کربلا میں شہادتیں دینے کے لیے پیش کر دیا. ارے اس والد کی عظمت کو سلام پیش نہیں کرتے اور اس کی یاد کو نہیں منایا جاتا. وہاں پر تمہیں بدعت کے فتوے نظر آتے ہیں کہ جہاں پر ایک شہزادہ بھی نہیں بچتا سوائے بیمارے کربلا کے، اس کی یاد بدعت ہو گئی اور یہاں پر یاد سنت ہو گئی. اگر یہ 10 ذوالحجہ کی قربانی ہے تو محرم کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کی گئی. لہذا انصاف کرو، اگر ادھر یاد منانی ہے تو یہاں بھی یاد منانی پڑے گی. اگر وہ یاد منانا سنت ہے تو یہ یاد منانا بھی سنت قرار دینا پڑے گا. اگر وہ یاد منانا اسلام کا شعار ہے تو اس یاد کو منانا بھی اسلام کا شعار ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ہی فرما دیا تھا کہ حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا. یہ شہادت سے پہلے ذکر ہو رہا ہے. جس کا ذکر شہادت سے پہلے ہو رہا ہے اس کا ذکر شہادت کے بعد کیوں نہیں ہوگا؟ شہادت ہوئی نہیں تو ذکر ہو رہا ہے. جب شہادت ہو گئی تو پھر ذکر بند نہیں ہونا چاہیے بلکہ پہلے سے زیادہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین ایسی ذات اور ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور اف تک نہیں کی. کسی جگہ پر آپ کے قدم تک منگائے نہیں، رکے نہیں، قربانیاں دیتے رہے. ہر لحاظ سے قربانی کی. آزمائش ہوتی رہی، خوف کے ذریعے بھی، بھوک کے ذریعے بھی، پیاس کے ذریعے بھی، اولاد کو قربان کر کے بھی، اپنی ذات کو قربان کر کے بھی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عام بندوں کو فرماتا ہے تمہاری آزمائش اللہ کرتا ہے جانوں میں کمی کر کے، مالوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، خوف دے کر تمہیں. یہ ایک بندے کے ساتھ تقریباً ایک قسم کا واقعہ پیش آتا ہے اور اس وجہ سے اس کی قربان جو ہے نا آزمائش ہوتی ہے. یا خوف اس کو آتا ہے، یا اولاد چلی جاتی ہے، یا رزق میں کمی آ جاتی ہے. حسین دیکھو اس قدر اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہے، بڑے امتحان کے لیے کسی بڑی شخصیت کا انتخاب کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو اس قدر قابلیت عطا فرمائی تھی کہ میدان کربلا میں تنے تنہا ایک ہی وقت میں امام حسین کی ہر لحاظ سے آزمائش ہوئی. اگر خوف کو دیکھو تو کس قدر آپ کو خوف دلایا گیا، اور اگر بھوک دیکھو اور پیاس دیکھو تو 3 دن سے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا. آپ کی اولاد کو بھی بھوکا اور پیاسا رکھا گیا. اور پھر اگر
جان کی کمی کے لحاظ سے دیکھو تو آپ کے تمام قریبی رشتہ داروں کو شہید کر دیا گیا، اور پھر اپنی ذات کو بھی آپ کو بچانے کا موقع نہ دیا گیا، اسے بھی قربان کر دیا۔ ایک ہی وقت میں ہر لحاظ سے قربانی دینے والی شخصیت کو حسین کہا جاتا ہے۔ اے حسین، امام علی مقام امام حسین، یہ قربانی دینا تیرا ہی کام ہے، یہ انہی کا منصب ہے، یہ انہی کا مقام ہے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہادت اپنی جگہ پر مقام رکھتی ہے۔ اسلام میں جتنے بھی شہید ہیں سب اپنی جگہ پر بجا ہیں، لیکن امام علی مقام کی شہادت منفرد ہے، چونکہ اس شہادت کا تعلق ذات مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ آج کی ساری گفتگو کا لب لباب اس لحاظ سے کہ سرکار کی فضیلت شہادت کا درجہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کی طرف منتقل کر دیا، اور انہوں نے پھر ایسی شہادت دی کہ کائنات واہ واہ اور مرحبا کہہ اٹھی۔ اور پھر تاریخ پڑھ کے دیکھیں، مسلمان تو انہیں سلام محبت پیش کرتے ہیں، غیر مسلمان بھی یہ کہنے پہ مجبور ہیں اے حسین تیری جرت کو سلام ہے کہ تو نے حق کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ غیر مسلمان بھی کہتے ہیں استقامت اگر سیکھنی ہے تو حسین سے سیکھو۔ مسلمانوں، کیا اس بات پہ ہمیں فخر نہیں ہونا چاہیے کہ جس حسین کو غیر مسلمان بھی سلام پیش کر رہے ہیں، وہ حسین اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کو عطا فرمایا۔ اس حسین کی غلامی اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، ہم خوش نصیب ہیں، آج ان کا نام لے رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی محبت کے دعوے دار ہیں، ان کے ادب و احترام میں مگن ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق اور محبت کا رشتہ قائم ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس رشتے کو قائم اور دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں گزارش مسجد کی